بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 18 ہے، اعاذنا اللہ من کثرۃ العقل۔ اس سبق کا ایک حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج اسی سبق کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولما حج سلیمان تعذى بحر مکہ فقال له عمر بن عبد العزیز لو اتیت الطائف فاتاها فلما كان بسحق لقيه ابن ابي الزهير فقال يا امير المؤمنين اجعل منزلك علي قال كل منزلي فرمى بنفسه على الرمل فقيل له يساق اليك الوطاء فقال الرمل احب الي واعجبه برده فالزق بالرمل بطنه قال فاتي اليه بخمس رمانات فاكلها فقال اعندكم غير هذه فجعلوا يأتونه بخمس بعد خمس حتى أكل 70 رمانة ثم أتوه بجدي و6 دجاجات فأكلهن وأتوه بزبيب من زبيب الطائف فنثر بين يديه فأكل عامته ونعس فلما انتهب أتوه بالغداء فأكل كما أكل الناس فأقام يومه ومن غد قال لعمر أرانا قد أزررنا بالقوم وقال لابن ابي الزهير اتبعني الى مكة فلم يفعل فقالوا له لو اتيته فقال اقول ماذا اعطني ثمن كراي الذي قريته۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب سلیمان نے حج کیا تو اسے مکہ کی گرمی سے تکلیف ہوئی تو ان سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ طائف آ جائیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ چنانچہ سلیمان طائف آ گیا، اور جب وہ کھجور کے لمبے لمبے درختوں کے باغ میں تھا تو اسے ابن ابی زہیر ملا اور اس نے کہا اے امیر المومنین آپ اپنا کیا میرے پاس کریں، تو سلیمان نے کہا یہ تمام جگہ ہی میری منزل ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا ریت پر، تو اس سے کہا گیا کہ آپ کے لیے بچھونا بچھایا جائے آپ کے لیے، تو پھر اس نے سلیمان نے کہا کہ ریت میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کو ریت کی جو ٹھنڈک تھی اس کو اچھی لگی، اس نے ریت کو اپنے پیٹ کے ساتھ چپکا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس پھر 5 انار لائے گئے، اس نے ان 5 اناروں کو کھا لیا۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے؟ وہ اس کے پاس 5 کے بعد 5 انار لاتے رہے، یہاں تک کہ اس نے 70 انار کھا لیے۔ پھر اس کے پاس بکری کا 1 سالہ بچہ اور 6 مرغیاں لے کر آئے ہیں، سلیمان نے ان سب کو بھی کھا لیا، اور اس کے پاس کشمش لے کر آئے طائف کی کشمش میں سے، اور اس کو پھیلا دیا گیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے اس کشمش میں سے بھی اکثر کو کھا لیا اور سو گیا۔ جب وہ اٹھا ہے تو اس کے پاس پھر دوپہر کا کھانا لے کر آئے ہیں، اس نے کھانا کھایا ہے جیسا کہ دوسرے لوگ کھاتے ہیں، اور وہاں پر وہ ٹھہرا ہے اس دن اور اس سے اگلا دن۔ پھر اس نے عمر بن عبد العزیز سے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے قوم کو تکلیف میں ڈال دیا ہے، اور پھر ابن ابی زہیر سے کہا آپ میرے ساتھ مکہ چلیے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو لوگوں نے ابن ابی زہیر سے کہا اگر آپ چلے جاتے تو بہتر تھا، تو ابن ابی زہیر نے کہا میں کیا کہوں، مجھے اس مہمان نوازی کی قیمت دو جو میں نے مہمان نوازی کی ہے۔ لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ اس میں حجہ، حجہ یا حجو، اس کا مطلب ہوتا ہے حج کرنا، اور اسی سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، حججہ سے پھر حجہ بن گیا۔ اور آگے دیکھیں تعذى، تعذى يتعذى، باب اس کا ہے تفاعل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سخت اذیت کے اندر مبتلا ہونا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں حر کہتے ہیں گرمی کو، حر یحر حرارہ، گرم ہونا یا گرمی والے دن کا ہونا، سخت دوپہر ہونا، یہ اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں عمر بن عبد العزیز نے کیا کہا اگر آپ طائف آ جائیں آپ کے لیے بہتر ہے۔ سحق کو یہاں پہ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اس کا باب آتا ہے کاروما، سحوقۃ نخلۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کھجور کا درخت ہے اس کا لمبا اور طویل ہونا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسے باغ میں تھے جس میں کھجور کے لمبے لمبے درخت تھے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں رما یرمی، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، رما بنفسی اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گرانا۔ رمل کہتے ہیں ریت کو، اور اس کی جمع آتی ہے ریمال۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں وطا کہتے ہیں فرش کو، بچھونے کو، تو مطلب لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی بچھونا یا کوئی فرش آپ کے لیے بچھایا جائے۔ اور اس کے بعد آگے اس نے کیا کہا اعجب یعجب اعجاب، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پسند آنا، کوئی چیز اچھا لگنا۔ اور برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ الزق یلزق الزاق، اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹا لینا یا اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ ملا لینا، چسپاں کر لینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ رمانات یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے رمانتن، اور یہ کہا جاتا ہے انار کو۔ جد یہ کہتے ہیں بکری کے 1 سالہ بچے کو۔ دجاجات یہ جمع ہے دجاجتن کی، اور یہ مرغی کو کہا جاتا ہے۔ اکل یاکل اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اتا یاتی
اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب اس کا صلہ با آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، یعنی بادشاہ کے سامنے وہ لے کر آئے۔ زبیب کہتے ہیں کشمش کو۔ اگلا لفظ دیکھیں ناثارا، ناثارا ینثرو، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، تو بادشاہ کے سامنے وہ جو کشمش تھی اس کو بکھیر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں نعاسا، نعاسا ینعاسو نعسن، اس کا مطلب ہوتا ہے اونگنا، اور مراد ہے یہاں پر سونا، یعنی بادشاہ یہ سارا کچھ کھا کر سو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں انتبہ، انتبہ ینتبہ انتباہن، باب اس کا آتا ہے افتعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یہ والا کرا، کرا یکری، اس کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق تھی، وہ ہم نے کر لی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ سلیمان نے جب حج کیا تھا، سلیمان بادشاہ نے، تو اس کو مکہ کی گرمی سے تکلیف پہنچی، کیونکہ گرمیوں میں یہ حج میں گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر ویسے ہی گرمی کافی پڑتی ہے، تو اس کو گرمی کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر اس سے اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا لو اتیت طائفہ، اگر آپ طائف آ جائیں، ابھی یہ دیکھیں یہ شرط ہے، تو یہ اس کی جو جزا محذوف ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ طائف آ جائیں تو پھر یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لو اتیت طائفہ فہو خیر لک، اگر آپ طائف آ جائیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہتر ہے، آپ کے لیے اچھا ہے۔ فاتحا، تو یہ جو سلیمان تھا پھر یہ حج کرنے کے بعد یہ طائف چلا گیا۔ فرما رہے ہیں کہ جب بادشاہ ایک ایسے باغ میں تھا، طائف کے اندر جب یہ پہنچا ہے سلیمان، تو وہ باغ ایسا تھا جس میں کھجوروں کے لمبے لمبے درخت تھے، تو وہاں پر اسے یہ شخص ملا ہے ابن ابی زہیر، یہ وہاں کے سرکردہ افراد میں سے ایک فرد تھا، اور اس نے بادشاہ کو کیا کہا، اس نے کہا امیر المومنین اجل منزلک علیہ، آپ اپنی جو رہائش ہے وہ میرے پاس اختیار کریں۔ خلاصہ یہ کہ بادشاہ کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی، تو بادشاہ نے آگے سے کیا کہا، کل منزلی، ساری ہی ہماری منزل ہے، ساری ہی ہماری ٹھہرنے کی جگہ ہے، مطلب یہ کہ ہمیں آپ کے پاس آنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پر بھی بالکل آرام سے اور اطمینان سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فرما بنفسہ علی الرمل، پھر بتا رہے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ نے اپنے آپ کو ریت کے اوپر گرا دیا، مطلب جو وہاں پہ ریت تھی، جو باغ کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ریت تھی چھاؤں کی وجہ سے، تو بادشاہ نے اپنے آپ کو ریت کے اوپر لٹایا۔ تو پھر فقیر لہ، تو بادشاہ سے کہا کہ یوساق الیک الوداع، کہ آپ کے لیے کوئی بچھونا یا بستر بچھایا جائے، اگر آپ نے آرام کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کوئی بستر بچھا دیتے ہیں، آپ ایسے ہی اپنے آپ کو اپنے ریت کے اوپر ہی گرا رہی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، الرمل احب الیہ، کہ یہ جو ریت ہے مجھے یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے، میں اس پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں، میں اس طریقے سے یہاں پر ہی آرام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آپ بستر نہ بچھائیں۔ اور وَأَعْجَبَهُ بَرْدَهُ، اور بادشاہ کو جو اس ریت کی جو ٹھنڈک تھی وہ بڑی پسند آئی، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت تھی، اور جب اس کے جسم کے ساتھ لگی ہے تو اس کو بڑا مزہ آیا بادشاہ کو۔ تو بتا رہے ہیں کہ بادشاہ کو ریت کی ٹھنڈک بڑی اچھی لگی۔ الزق بالرمل بطنہ، تو بادشاہ نے اپنے پیٹ کو اس ریت کے ساتھ چپکا لیا، مطلب یہ کہ جو ریت تھی اس کو پیٹ کے ساتھ لگا لیا، یا پیٹ کو اوندھے منہ ہو کے وہ ریت کے اوپر لیٹ گیا، تاکہ جو اس کی ٹھنڈک ہے وہ جسم کے اندر تک یہ پہنچے۔ کالا فوتی علیہ بخمس رمانات، تو بتاتے ہیں کہ پھر بادشاہ کے لیے پھر 5 انار لائے گئے، بادشاہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، پھر لوگوں نے 5 انار پیش کیے، تو بادشاہ نے کیا کیا، 5 کے 5 انار کھا لیے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا عندکم غیر ہادی، کیا تمہارے پاس اس 5 اناروں کے علاوہ اور بھی انار ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ پھر وہ 5 انار کے بعد 5 انار اور لے کر آئے، بادشاہ نے وہ بھی کھا لیے، پھر 5 انار اور لے کر آئے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جالو یاتون بخمس بعد خمس، کہ وہ 5 کے بعد 5 انار لاتے گئے اور بادشاہ اس کو کھاتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے کل 70 انار کھا لیے۔ تو پیٹو بادشاہ تھا، بہت زیادہ کھاتا تھا، تو یہ اس کا رزلٹ بتا رہے ہیں، یعنی جب بادشاہ نے 70 انار کھا لیے، پھر اس کے بعد بادشاہ کے سامنے بکری کا 1 سالہ بچہ وہ بروسٹ کر کے لے کر آئے ہیں، بادشاہ نے وہ بھی کھا لیا۔ 6 مرغیاں لے کر آئے ہیں بھون کر، بادشاہ نے کی 6 مرغیاں کھا لی۔ پھر بتا رہے ہیں پھر بادشاہ کے لیے پھر کشمش لے کر آئے ہیں، جو کہ طائف کی کشمش تھی، تو وہ کشمش جو تھی بادشاہ کے سامنے پھیلا دی گئی، تو بادشاہ نے بھی اس کے عام یعنی اس کے اکثر حصے کو کھا لیا، اور یہ سارا کچھ کھانے کے بعد پھر بادشاہ سو گیا۔ پھر جب بادشاہ کی آنکھ کھلی ہے، اٹھا ہے، تو پھر بادشاہ کے لیے دوپہر کا کھانا لایا گیا ہے، تو بادشاہ نے دوپہر کا کھانا عام نارمل طریقے سے جیسے عام لوگ کھاتے ہیں ویسے ہی کھایا، مطلب ایسا نہیں ہوا کہ جب اس نے شروع میں اتنا زیادہ کچھ کھا لیا ہے تو پھر دوپہر کا کھانا نہ کھائے، بھوک نہیں لگتی انسان کو، لیکن نہیں، بادشاہ نے نارمل لوگوں کی طرح دوپہر کا کھانا کھایا۔ اور پھر بادشاہ وہ والا دن ٹھہرا ہے اور اس سے اگلا دن ٹھہرا ہے، مطلب یہ کہ 2 دن پھر بادشاہ نے وہاں پر قیام کیا ہے، اور اس 2 دن کے قیام کے اندر بادشاہ نے خوب کھایا پیا ہے۔ اور یہ جو دعوت تھی، یہ ساری کی ساری جو دعوت تھی، یہ ابن ابی زہیر نے کی تھی، وہی والا جو ابن ابی زہیر تھا جس نے بادشاہ کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے پاس آ کے ٹھہریں، بادشاہ نے کہا میں یہیں پہ ٹھہروں گا، تو پھر یہ ابن ابی زہیر بادشاہ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا رہا۔ تو یہ پھر بادشاہ جب 2 دن وہاں پہ ٹھہر گیا اور اچھا خاصا کھانا کھا لیا، تو پھر بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا ارانا، مجھے یہ لگ رہا ہے قد اضررنا بالقوم، کہ قوم کو تکلیف پہنچی ہے ہماری وجہ سے، کہ ہم نے بڑا ان کا خرچہ کروا دیا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ تو پھر بادشاہ نے ابن ابی زہیر یعنی جو میزبان تھا اس کو بلایا اور اسے کہا اتبعنی الی مکہ، آپ میرے ساتھ مکہ چلیں، تو وہ نہیں گیا۔
اس نے معذرت کر لی ہے یا پھر اس نے ویسے جواب نہیں دیا، لیکن بہرحال وہ بادشاہ کے ساتھ نہیں گیا۔ فقالوا لہ، تو لوگوں نے پھر اسے ابن ابی زہیر سے کہا لو اتیتہ، اگر آپ بادشاہ کے ساتھ چلے جاتے تو یہ بہتر نہیں تھا، بادشاہ آپ کا کچھ اکرام وغیرہ کرتے۔ وہ کہتا ہے اقول ماذا، میں اب آپ کی اس بات کا میں کیا جواب دوں، میرا تو پہلے ہی بہت زیادہ خرچہ ہو گیا ہے، جو میں نے اتنا زیادہ خرچہ کر دیا بادشاہ کی مہمان نوازی کے اوپر، پہلے مجھے کچھ اس کے تو پیسے ملتے، کچھ اس کے مجھے پیسے دیتے، پھر بندہ آگے کا بھی سوچ لیتا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، اس کا تو کوئی پیسے نہیں ملے، کوئی بادشاہ نے کوئی اکرام نہیں کیا، اب میں بادشاہ کے ساتھ چلے جاؤں، راستے کے اندر بادشاہ میرا مزید خرچہ کروا دے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس نے یہی کہا اقول ماذا، میں کیا کہوں، آتنی ثمن کرایہ الذی کریتہ، کہ جو میں نے بادشاہ کی مہمان نوازی کی ہے، مجھے تو اس کے پہلے پیسے تو مجھے کو دلواؤ، یا تم دو یا مجھے بادشاہ سے دلوا کر دو، وہ تو مجھے ملے نہیں ہیں۔ تو اس حکایت کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، یہ بادشاہ انتہائی پیٹو تھا اور یہ بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا، جیسا کہ واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جب یہ طائف گیا ہے اور اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے، اور اس کی موت جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 کے اندر پڑھی ہے، اس کی موت بھی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔